الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ مشہور ہے۔ فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فتح سے ہے، اس کا معنی ہے کھولنا، یعنی قرآن مجید کا کھولنا، قرآن مجید کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ کسی دکان کی ابتدا ہونی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں لوگ کہ دکان کا افتتاح ہے، وہی فاتحہ کا لفظ مصدر وہاں استعمال ہوتا ہے، مادہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہی فاتحہ میں ہے کہ قرآن مجید کی کیونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا عنوان ہے۔ جیسے اسکول میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پانی کا باب، یہ باب جانور کے بارے میں، وغیر ذالک کہ یہ پہلے عنوان یا تقریروں کا جو موضوع ہوتا ہے، جس کو موضوع سے ہم تعبیر کر دیتے ہیں کہ فلاں تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی، شان صحابہ وغیر ذالک۔ اسی طرح پورے قرآن مجید کا جو عنوان ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دوسرا اس کے نام بہت سارے ہیں، احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے کہ یہ سورت شافیہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، دونوں نام آئے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام جن کی تعداد 30 تھی، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، 30 صحابہ کرام کسی محاذ پہ گئے ہوئے تھے۔ محاذ سے واپسی پہ آتے ہوئے انہیں ایک بستی میں رات پڑ گئی۔ جب اس بستی میں وہ ٹھہرنے لگے تو بستی والوں نے ٹھہرنے نہیں دیا۔ اس وقت صحابہ کو مشرکین اور کافر، وہ صابی بھی کہتے تھے، کہ صابیوں کو ٹھہرنے نہ دیا انہوں نے گویا۔ جس طرح اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آج مثال کے ساتھ کہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہیں کہیں ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ کسی بستی میں جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، اپنا کھانا پینا ہوتا ہے، باوجود اس کے لوگ ٹھہرنے نہیں دیتے، بستی سے نکال دیتے کہ یہ دین کی کوئی نئی تبلیغ کریں گے، جو ہمارے ماتحت ہم سے عقیدت محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے جدا ہو کے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایسا ہی تصور اس وقت موجود تھا کہ یہ صحابہ کرام یہاں اگر ہماری بستی میں ٹھہر گئے تو بستی کے لوگ کہیں ان سے متاثر نہ ہو جائیں، ان کی دعوت، ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کے ہماری سرداری کی ماتحتی سے نہ نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے بستی میں ٹھہرنے نہیں دیا، کیونکہ رات ہو گئی تھی، اندھیرا تھا، اس لیے یہ بستی کے قریب ہی ٹھہر گئے۔ بستی سے تو انہوں نے نکال دیا، قریب میں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا رات کو۔ اب جب اس کو کاٹا، وہ سردار تھا، سارے بستی والے، اس کے گھر والے سبھی پریشان ہو گئے۔ بعض روایات میں تو سانپ کا لفظ آتا ہے، سلیم کا لفظ آتا ہے کہ سلیم نے کاٹ لیا۔ صحیح بخاری شریف میں واضح نہیں ہے کہ کس جانور نے کاٹا، موذی جانور نے کاٹ لیا، زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ جب اسے کاٹا تو وہ اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوئے، اور انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں کی۔ اس بستی میں گویا یوں سمجھ لیجئے
جتنے حکیم ڈاکٹر تھے اس وقت کے ان کو بھی دکھلایا، جتنے دم درود چھو منتر والے تھے انہیں بھی دکھلایا گیا، سب نے اپنا اپنا زور لگایا۔ فَسَعَوْا لَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کے کہ ہر طرح کی کوشش کر لی گئی، ہر طرح سے آزما لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صحت نہ دی۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ صحت دینے والے ہیں۔ تو آخر ان میں سے کسی کے ذہن میں آیا کیوں نہ وہ لوگ جو آئے تھے جنہیں ہم نے بستی سے نکال دیا ان سے رابطہ کر لیا جائے، شاید ان کو اس کا علاج آتا ہو۔ تو وہ وہاں آئے، آ کے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ یاد رکھیے باقاعدہ طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی تھی، ایسی کوئی تربیت نہیں دی تھی۔ وہ آئے تو ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج بھی جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں دم کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے میرے دم کی۔ دم کرنے والے صحابی نے ایک شرط لگا دی، انہوں نے کہا کہ میں دم کروں گا، ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا 30 بکریاں لیں گے ہم، دم تو کر دوں گا، اگر تمہارا مریض ٹھیک ہو جائے تو 30 بکریاں لیں گے۔ کیونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا، آنے والوں نے شرط کو مان لیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، جا کے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ یہ الحمد شریف پڑھ کے دم کیا، وہ قوم کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ایسے ہو گیا کأنہا نشط من عقال کے الفاظ سے، گویا اس کی گرہ کھول دی گئی۔ یہ جملہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بالکل تندرست ہو گیا، ایسے ہو گیا جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں اسے، بالکل اسی وقت۔ جب ایسا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا کہ ہماری شرط پوری کرو۔ انہوں نے 30 بکریاں پیش کر دیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا فیاض الدین چترالی دامت برکاتہم سنن ابن ماجہ شریف میں جب اس حدیث پاک کا سبق ارشاد فرما رہے تھے تو فرمایا کہ یہ 30 بکرے دیسی تھے، کہ دیہات تھا تو 30 بکرے دیسی تھے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو دیسی بکرے آج کے زمانے میں 30 کتنے کے ہوں گے، تو دم کرنے پہ اتنے پیسے لینا بھی جائز ہے۔ خیر انہوں نے لے لیے وہ 30 بکرے، لے کے آ گئے۔ جب آئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں، کہ تمہیں پتہ تھا اس کا دم آتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ دم شم نہیں آتا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں روحانیت اور برکت ہے، اس لیے پھونک مار دی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو 30 بکرے لائے، یہ بندے بھی 30 تھے، انہوں نے تقسیم نہ کیے، انہوں نے مانگے 30 اس لیے تھے کہ بندے بھی 30 تھے، اور انہوں نے ٹھہرنے بھی نہیں نہ دیا تھا، بے اکرامی کی تھی۔ تو اب انہوں نے تقسیم نہیں کیا، آپس میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں، مشکوک تھا معاملہ کہ ان بکروں کا لینا جائز ہے یا نہیں، اس لیے اپنی رائے استعمال نہیں کی، اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کیونکہ سفر کون سا ہے؟ واپسی کا ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں گے ویسا کریں گے۔ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بہترین اجرت ہے،
اور اس میں سے تم میرا حصہ بھی نکال دینا، اس میں سے تم میرا حصہ بھی نکال دینا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حصے کی بات کی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا لالچ تھا، کوئی ہرس تھی، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کیونکہ ان کے ذہنوں میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہیں کہ نہیں، کہیں ان کا کھانا گناہ نہ ہو جائے ہمارے لیے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی پاکیزگی کو بیان فرمایا اس جملے کے اندر، کہ یہ اتنا پاکیزہ مال ہے، ایسا طیب مال ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کھاؤں گا، تاکہ ان کے ذہنوں میں کسی قسم کا ذرہ برابر شک باقی نہ رہ جائے اس کے جائز ہونے میں، کسی کا ذہن اس سے متاثر نہ ہو جائے کہ یہ کوئی گناہ کی چیز تو نہیں کھا لی ہم۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا بھی اس میں سے حصہ نکال دینا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ تی شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، روحانی ہو یا جسمانی بیماری ہو، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یہ سبب ہے۔ اور حضرت مولانا سید انظر شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ان عملیات کے بارے میں حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر سے ٹیکہ لگوا کے دوائی لے کے اسے سبب سمجھا جاتا ہے شفا کا، اس سے بھی زیادہ بہتر سبب یہ ہے، یہ آیات مبارکہ کا پڑھنا جسمانی شفا کے لیے بھی اس سے بھی بہتر سبب ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ معاملہ اصل میں یقین کے ساتھ متعلق ہے، معاملہ یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ حدیث پاک میں جیسے اللہ سے گمان کریں گے اللہ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہوئے یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔